الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی. آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں. جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم لوگ نے خمس کے حوالے سے بات کیا تھا. آج بھی ہم لوگ خمس کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں. اور بات کرنے سے پہلے بتا دوں کہ خمس کی جو 2-3 چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ خمس کی رقم آپ کو سید کو ہی دینا ہے جو سہم سادات ہے. لیکن سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ صرف سہم سادات کو ہی کیوں دینا ہے؟ ضرورت مند افراد تو اور بھی ہیں جو غیر سید ہیں, تو انہیں کیوں نہیں دینا ہے؟ کیوں منع کیا گیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال یہاں پر اٹھ سکتا ہے. دوسری چیز ہے کہ یوں تو سارے سادات کو اچھا ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو سادات ہیں وہ مطلب معافی چاہتا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ دیندار ہوں, یا کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی جو دینی طریقے سے زندگی نہیں گزار رہے ہوتے ہیں یا اس طریقے سے عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں 5 وقت کی, تو کیا ایسے لوگوں کو بھی جو سہم سادات کی رقم ہے وہ دی جا سکتی ہے؟ ایک اور چیز ہے جو قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا ذکر ہوا ہے وہاں پر ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے, لیکن ہم خمس پر بات کر رہے ہیں اور اس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے, اور خاص کر ہم لوگ فقہ جعفریہ کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے آج کے پروگرام کو ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں, اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے چینل ون کے پروگرام اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید عبداللہ نجفی صاحب قبلہ. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جس طرح سے میں نے انٹروڈکشن دیا ہے تو شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا گفتگو ہونے والی ہے. جی بالکل. تو سب سے پہلا سوال آپ سے میں یہی کرنا چاہوں گا کہ یوں تو ہونا چاہیے جی تقریباً سیدوں کو, سارے سادات کو, کہ وہ بہترین طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں, اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کریں. سب کو کرنا چاہیے, یقین, ٹھیک ہے, ہر مومن کو کرنا چاہیے. یہاں پہ میں اپنے سوال کو چینج کر لیتا ہوں. لیکن ابھی جب خمس دینا ہے تو یہ ایک سہم سادات کا ایک حق نکل رہا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ دینی طریقے سے عمل نہیں کر رہے ہوتے, فار ایگزامپل نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے, روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں, اچھے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سارے ایسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں جو کھلے عام ہوں, لوگ ان کے بارے میں جانتے ہوں, تو اب پر ان کی فیملی ہے اور فیملی بھی پریشان ہے, تو کیا ایسے لوگوں کو سہم سادات دینا صحیح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور جیسا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اور ابتدا میں جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آخر یہ خمس صرف سادات ہی سے کیوں مخصوص ہے, دیگر مومنین کو کیوں نہیں دیا جاتا, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سہم سادات ہے وہ سادات کرام سے مخصوص ہے. اس کے علاوہ جو سہم امام ہے وہ دیگر مومنین کے جو امور ہیں اس میں خرچ کیا جاتا ہے, ایک بات. اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ زکوٰۃ چونکہ سادات پر حرام ہے, صدقات اور زکوٰۃ سادات پر حرام ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے, فطرہ بھی صدقہ ہے, اور غیر سید کی جو زکوٰۃ ہے وہ سید کے لیے حرام ہے. لہذا خداوند عالم نے جو فقراء ہیں, جو غرباء ہیں, جو یتیم ہیں, جو مسکین ہیں, سادات میں ان کی مدد کے لیے سہم سادات رکھا ہے. جیسا کہ ایک روایت میں جو خمس کے فوائد ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ اس سے ذریت پیغمبر کی مدد ہوتی ہے, یعنی جو آل رسول ہیں, جو سادات کرام ہیں, اس خمس کے ذریعے سے ان کی مدد ہوتی ہے, ان کا فقر و فاقہ دور ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کے لیے صدقات اور زکوٰۃ حرام ہے, اور خود زکوٰۃ اور فطرہ بھی صدقات میں شامل ہے. لہذا صدقہ مطلب یہ جو ڈیلی صدقہ ہم لوگ نکالتے ہیں یہ بھی شامل ہے؟ مستحب صدقے کی بات نہیں ہو رہی ہے, واجب صدقہ ہے. جی, جیسے کہ زکوٰۃ اور فطرہ یہ چونکہ سادات کے لیے حرام ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ گزشتہ زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بہت زیادہ جو ہے لوگ زکوٰۃ نکالتے تھے. جی یقیناً, اور وہ چونکہ عام جو ہے سادات اس کو نہیں لے سکتے تھے, لہذا ان کے تنگ دستی فقر و فاقے کو دور کرنے کے لیے خداوند عالم نے ذریت پیغمبر کے احترام میں جو ہے سہم سادات رکھا ہے. پر کیوں نہیں لے سکتے آگا؟ ایسا کیا ریزن ہے؟ مطلب ایک انسان آج کے جنرل حساب سے میں بات کر رہا ہوں, وہاں وہ چھوڑ دیجئے, جنرل حساب میں مطلب میں بھی ویسا ہی ہوں جیسا وہ ہے, یا جیسا وہ ہے ویسا میں بھی ہوں, تو کیوں منع کیوں ہے لینے کے لیے؟ یعنی زکوٰۃ منع کیوں ہے؟ یا چونکہ اس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ, اور جیسا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے منع فرمایا کہ الصدقۃ علینا حرام, کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے, اور یہ خداوند عالم نے اس طرح سے صدقہ جو ہے
رسول اور آل رسول پر حرام قرار دیا۔ اچھا، یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہنا ہے؟ یقین، اور ائمہ معصومین بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خود شہزادی جناب زینب صلوات اللہ علیہ اور کربلا میں بہت ساری جب لوگوں کو صدقہ دینا چاہا، ہم دیکھتے کہ راہ کوفہ و شام میں اس سے منع کہ جی، یا خود پیغمبر اکرم کے دور میں ہوا کہ جب آپ کے پاس کوئی صدقہ لے کر آتا تو آپ اسے اصحاب کو دے دیتے تھے، جب آپ کو کوئی تحفہ لے کے آتا تھا تو اپنے گھر والوں کو دیتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فرق صرف اس طرح کہ یہ خداوند عالم نے عظمت جو ہے رسول کے احترام میں، آل رسول کے احترام میں اس طرح سے رکھا ہے، کیونکہ صدقہ دراصل جو ہے لوگوں کے مال اور جان یا ان کی جو کثافت ہے، جو گندگی ہے، اس کے بارے میں ہوتا ہے، لہذا خداوند عالم نے اس سے جو ہے اولاد رسول اور آل رسول کو اس سے دور رکھا ہے۔ اچھا، لہذا سادات پر جو ہے صدقات کو خداوند عالم نے اور رسول نے حرام قرار دیا، جو واجب صدقہ ہے، یعنی جو واجب زکوٰۃ اور یہ، ٹھیک ہے، یقیناً۔ اوکے، لہذا وہ جو ہے غیر سید کا سادات نہیں لے سکتے، ایک طرح سے وہ گندگی اور کثافت تصور کیا گیا، لہذا اس کا ایک وجہ جو ہے حرام ہونے کی، یہ تو سب سے بڑا کر یہ کہ خدا کا حکم ہے اور رسول کا حکم ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ سید کو ہم جو ہے خمس دیں، اب پتہ یقیناً، تو اب اگر ہمیں سید کو خمس دینا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ دیندار ہے یا دیندار نہیں ہے۔ اچھا، یہ پتہ کرنا ہے، یقیناً ایک تو یہ کہ مستحق ہے، ضروریات زندگی میں خرچ کرتا ہے، نہیں اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ تو نہیں کرتا، یہ تمام چیزیں آپ کو چیک کرنا ہے اور معلوم کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کو خمس مستحق تک پہنچانا ہے، لہذا یہ تمام چیزیں آپ کو تحقیق کرنا ہے۔ دوسری یہ کہ جیسا کہ آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو ہے جو ہم سے خمس لے رہا ہے وہ گناہ میں خرچ کر رہا ہے، مثلا جوئے میں یا اور دیگر جگہ پر، شراب میں یا اور دیگر جو ہے گناہوں میں خرچ کر رہا ہے، ایسا تو نہیں خمس لے کر جو ہے گناہوں میں خرچ کر رہا ہے، یا یہ کہ گناہ تو نہیں کر رہا ہے، سمجھ لیجیے، جی انجوائے کر رہا ہے کسی بھی طرح سے، یا پھر یہ کہ ایک تو یہ کہ گناہ میں خرچ کر رہا ہے، یا نہیں یہ جو پیسہ لے رہا ہے اسے کھا پی کر اسے گناہوں میں اور معصیت میں مدد مل رہی۔ مثلاً اگر ہم اس کو خمس دیتے ہیں تو اس سے وہ مثلاً بہت ساری اچھی اچھی چیزیں کھائے گا، اور اچھی اچھی چیزیں کھانے کے بعد جو اسے تقویت ملے گی اور وہ گناہ میں اس کو تقویت ملے گی، تو اس طرح سے بھی یا تو یہ کہ خود گناہ اس پیسوں سے کرے، بڑا مشکل ہے لیکن نا اگر کسی کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ کیا کھائے گا، مشکل ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری ظاہری کچھ لوگوں کا پتہ ہو جاتا ہے کہ محلے پڑوس اور گھر کے پاس رہتے ہیں تو چلو دیندار ہیں کہ نہیں، پر کئی اور تک پہنچانا ہے، وایا بھی رقم پہنچتی ہے، فلاں صاحب نے بولا ہے، فلاں صاحب نے بولا ہے، فلاں صاحب نے بولا ہے، تو ایسے میں کیا فلاں صاحب کے بولنے پہ فلاں صاحب تک رقم پہنچائی جا سکتی ہے؟ ہاں، اگر ان کے کہنے سے آپ کو اطمینان پیدا ہو جائے کہ یہ سید ہے، واقعی دیندار ہے، تو آپ جو ہے دے سکتے، کوئی حرج نہیں، بہت زیادہ، چونکہ آپ کے لیے وہ اگر مورد اعتماد ہے اور اگر آپ کو اعتماد ان کے اور اطمینان پیدا ہوتا ہے ان کے کہنے سے کہ یہ سید ہے، واقعاً مستحق ہے، ضرورت مند ہے، دیندار ہے، تو آپ دے سکتے، کوئی حرج نہیں، آپ کو مزید تحقیق کرنے کی ضرورت اور اگر وہ دیندار نہیں ہے تو ہم نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، اگر وہ علی اعلان گناہ کرتا ہے تب بھی نہیں دے سکتے، یا اس کے گناہ میں معصیت میں مدد مل رہی ہے خمس کے ذریعے سے تب بھی نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ احتیاط واجب یہ ہے، آغا سیستانی فرماتے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسا شخص جو بے نمازی ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، شرابی ہے، تو ایسے شخص کو آپ خمس نہیں دے سکتے۔ اچھا، یہ فتویٰ ہے یقیناً فتویٰ بھی اور احادیث میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، اچھا، چونکہ یہ درس تقویت دین کے لیے، نہ کہ بے دینی کی تقویت کے لیے، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں فوائد خمس میں بیان کیا کہ دین کی تقویت کے لیے، اگر اس سے بے دینی کو اور معصیت کو تقویت مل رہی ہے تو اصلاً ہم اسے نہیں دے سکتے، اور حقیقت میں مقصد بھی نہیں ہو رہا ہے نا صحیح سے، جی جو مقصد ہے، جو خمس کا اصل جی مقصد ہے وہ حل نہیں ہو رہا، وہ پورا نہیں ہو رہا، جیسے کہ حدیث اور روایت میں اسی بات کی طرف اشارہ ترس کھانے کا یہاں پہ کوئی کنڈیشن ہے کیا؟ ہم لوگ بولتے ہیں نہیں بیچارے بہت مجبور ہیں یا بہت ضرورت مند ہے، تو صدقہ جو سہم سادات کا حصہ ہے تو کیا ترس کھا کر بھی دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ مسئلہ ہے کہ ابھی دیکھیے آدمی خراب ہے جی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بیوی بچے تو اچھے ہیں نا، اگر تو کیا چپے سے بیوی کو پہنچا دیا جائے؟ ہاں، اگر ان کی آپ ضرورت کو پورا کر رہے ہیں تب تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان بچوں کی اور مثلاً اس کی جو ہے بیوی کی ضرورت کو پورا کریں، تب تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے جو ان کے اخراجات کو پورا کریں، بیوی تو نہ شراب پی رہی ہے نہ ڈرگز لے رہی ہے، وہ تو بیچاری بچے کو پال رہی ہے، گھر میں دیکھ رہی ہے، آدمی ناکارہ ہے اور وہ فالتو گیری کر رہا ہے، تو اس تک ہاتھ میں نہ دے لیکن اس کے بیوی بچوں کو تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ ان تک جو ہے ضروریات زندگی جو ہے فراہم کر سکتے ہیں یقیناً آپ کریں، پھر آپ اس باپ کے ہاتھ میں نہ دیں کہ جو اس طرح سے گناہ میں، حتیٰ کہ غیر ضروری کاموں میں بھی اگر خرچ کر رہے ہیں تب بھی ہم یہ کہ بچوں کو جو ہے ضرورت زندگی پوری کر سکتے ہیں، مثلا ان کے جو اخراجات ہیں، مثلا ان کی خوراک، ان کی پوشاک، ان کے مثلا فیس اور دیگر اخراجات آپ اور خود بھی پورے کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو ہے گناہ میں خرچ کرے گا یا اس کے ذریعے سے اس کو گناہوں میں تقویت ملے گی، یا یہ کہ اصلاً دین کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، بے دین ہے، بے نمازی ہے، شرابی ہے۔
تو آپ بچوں کے اگر آپ ترس کھانا چاہو تو آپ پھر ان کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. اگر ضرورت مند ہے، ترس کا کھانا لفظ تھوڑا سا وہ نکل گیا ہے، لیکن جو ہے اگر ضرورت مند ہے ضرورت میں، چونکہ ہمارے خمس کا تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، ہمارا خمس کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت مند جو حاجت مند ہے اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. یہ افراد جو اپنا اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. اور اس میں ایک بات ہم پھر کہنا چاہیں گے کہ ان افراد کی ہم زیادہ سے زیادہ مدد کریں کہ جو محنت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، یا کوئی جو ہنر ہے وہ انجام دیتے، یعنی کسی طرح سے کوئی سستی اور کاہلی نہیں کرتے اور ان کا خرچ پورا نہیں ہوتا. ورنہ جو سستی اور کاہلی کرتے ہیں اور ادا نہیں کرتے تو اس میں جو ہے خمس ایسے افراد کو نہیں دیا جانا چاہیے. اگر یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جہاں پر لوگ مطلب پیسہ مانگتے ہیں اور بولتے ہیں کہ مدد کر دیجیے. تو کیا سوشل میڈیا کے ذریعے اگر کوئی مانگتا ہے اور اس کی آئی ڈی پہ بھی سید لکھا ہوا ہے اور وہ بول رہا ہے میسج کر کے، تو کیا اس پر یقین کرنا چاہیے یا بالکل نہیں یقین کرنا چاہیے؟ اس میں کسی طرح کا کوئی گناہ تو نہیں ہے اگر ہم ان کو نہ دیں اور منع کر دیں، بلاک کر دیں؟ دیکھیے ہم نے جیسا کہ اس سے پہلے وہ لوگ پکچر بھی بھیجتے ہیں گھر ور کی. سوشل میڈیا پہ تو ایسے کچھ لوگ ہیں کہ اپنے گھر کا فوٹو بھی بھیج دیں گے اور فوراً اکاؤنٹ نمبر بھی بھیج دیں گے، اور اب کون دیکھنے جا رہا ہے کہ آپ کا گھر کیسا ہے اور گھر میں کیا ہے؟ سو یہ سب چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کام میں ضروری ہے کہ یا تو آپ خود تحقیق کریں کہ وہ آیا واقعاً سید ہے یا نہیں، یا واقعاً حقدار ہے یا نہیں. یہ بھی بول دیتے ہیں کہ آپ پلیز کسی سے پوچھیے گا نہیں زیادہ، نہیں تو کیا ہماری تھوڑا سا اس میں نہیں. جبکہ بالکل سید کے لیے آقا کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ سید اور آپ کو اگر یقین اور اطمینان نہیں ہو رہا تو آپ نہیں دے سکتے. اچھا، اس کے لیے آپ کو ضروری کہ آپ کو یقین اور اطمینان ہو. اور یہ اطمینان اور یقین کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ وہ کثرت سے شہرت رکھتا ہو اپنے شہر میں، کثرت سے، ایک دو لوگ نہیں بلکہ پورے شہر اس کو جانتا ہو یا اس کے خاندان کو جانتا ہو. ورنہ اکثر ہوتا ہے کہ مثلا کچھ لوگ مثلا بمبئی آ گئے وہ سید بن گئے، جبکہ وہ وطن میں سید نہیں، پورا وطن کہہ رہا ہے کہ وہ سید نہیں، لیکن بمبئی میں آ کر مثلا وہ سید بن گئے. تو اس طرح سے ہوتا ہے نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اپنے شہر میں کثرت سے یعنی لوگ جانتے ہوں کہ وہ سید ہے. یا پھر یہ کہ دو عادل مومن اس بات کی گواہی دے کہ یہ سید ہے، واقعا مستحق ہے، تب آپ اس کو دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوتا تو ایسے شخص کو نہ دے. اگر ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جو مطلب سید نہیں ہے لیکن سید بن کر خمس آج بھی لیتے، جان بوجھ کر لیتے ہیں، کہہ کر لیتے ہیں کہ ہم سید ہیں، تو ان لوگوں کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یقیناً وہ مال غیر میں تصرف کر رہے ہیں اور مال غیر میں تصرف کرنا حرام ہے. اگر وہ سید نہیں ہے اور سید بن کر وہ خمس لے رہے ہیں تو یہ دراصل جس طرح سے ہم نے پہلے کہا کہ مال امام میں اگر کوئی تصرف کرتا ہے بغیر اجازت کی امام کی، تو امام نے کیا فرمایا کہ اگر ہماری اجازت کے بغیر تصرف کر رہا ہے تو گویا اسی طرح سے کہ وہ مال غیر میں تصرف کر رہا ہے اور مال غیر میں تصرف کرنا حرام ہے. لہٰذا خدا پر اس کی لعنت ہو. قیامت میں ہم ایسے شخص جو ہے دشمن ہوں گے اور اس کے جو ہے مخالف ہوں گے. اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو ہمارے مال کو ہماری اجازت کے بغیر صرف کرتا ہے، جس طرح سے امام نے کہا. تو یہ مرحلہ ایسے ہے کہ اگر کوئی سید بنتا ہے اور سادات کا حق کھاتا ہے تو گویا وہ تصرف کر رہا ہے دوسروں کے مال میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسا شخص لعنت کا مستحق اور اس کے لیے وہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے. اوکے، اگرچہ خمس لے رہا ہو لیکن اس کے لیے وہ حرام ہے. ایک اور چیز یہاں پہ بول لیتا ہوں، ابھی جیسے ماں سید ہے اور باپ غیر سید ہے، تو یہاں پہ بھی جو اب اولاد ہے یا باپ سید ہے ماں غیر سید ہے، تو ان دونوں کنڈیشن میں کیا کرنا ہے؟ جیسا کہ جس کو آپ خمس دے رہے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ سید علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو آپ خمس دے رہے ہیں اگر وہ ہاشمی سید ہاشمی ہیں، یعنی خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہے تو آپ اس کو خمس دے سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی کا شوہر غیر سید ہے لیکن بیوی سیدانی اور شوہر جو ہے بیوی کے اخراجات پورے نہیں کر رہے تو بیوی لے سکتی ہے، شوہر کو آپ نہیں دے سکتی. لیکن وہ بیوی خرچہ کر سکتی ہے، ایسا ہے؟ ہاں، وہ اپنے اگر ضروریات زندگی میں خرچ کر رہی ہے تو ضروریات زندگی. لیکن اگر شوہر بالکل کچھ نہیں کرتا اور بیوی کو خرچ اٹھانا پڑ رہا ہے تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر وہ اپنے روزمرہ کے جو ضروری خرچ ہے وہ اس خمس سے پوری کر سکتی ہے، اپنے بچوں کے کر سکتی ہے، لیکن اس شوہر کے لیے جو ہے مسئلہ ہوگا کہ جو خود کچھ نہیں کرتا اور وہ اپنی بیوی کا مثلا خمس بیٹھ کر کھا رہا ہے، اس کے لیے صحیح نہیں ہے. اچھا، یہ بھی ایک چیز ہے کہ باپ موجود ہے لیکن وہ الگ رہتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ماں ہے وہ سید ہے، تو اگر وہ پیسہ لے رہی ہے تو وہ اپنے بچوں کے اوپر بھی اس کی فیس وغیرہ یا ان کے اخراجات خرچہ جو بھی ہے وہ کر سکتی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے. باپ موجود ہے، وہ کما رہا ہے، کر رہا ہے، لیکن وہ خرچہ نہیں دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اخراجات، تو ابھی اس کے لیے تو بالکل نہیں ہے نا، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اس کا شوہر ہے لیکن وہ اتنا نہیں دے رہا ہے، تو کیا کرنا؟ دیکھیے جہاں تک مسئلہ آتا ہے کہ اگر شوہر ہے وہ نہیں دے رہا ہے یا شوہر نے بالکل جو ہے بیوی کو چھوڑ دیا ہے اور بچے اور بیوی بالکل الگ رہ رہے ہیں، تمام مسائل جس طرح سے ہماری سوسائٹی میں آتے ہیں،
اس طرح کے مسائل میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ واقعاً ضرورت مند ہے، سادات میں ہے، ضرورت مند ہے، تو پھر وہ چونکہ فقراء میں آ جائے گی. اچھا. تو لہٰذا آپ ایسے خاتون کو دے سکتے تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کی جو ہے ضروریات زندگی پر خرچ کرے، لیکن اتنا ہی دے کہ جو اس کے سال بھر کے لیے کافی ہو، اس سے زیادہ نہ دے. عام طور پر خمس میں یہی ہوتا ہے کہ سال بھر کے جو مخارج ہوتے ہیں اس کے مطابق دیا جائے، اس سے زیادہ نہ دیا جائے. اوکے. چلیے، ویسے بھی آج کل تو لوگوں کے پاس زیادہ کیسے ہوگا، اگر اتنا سب کچھ مطلب خرچہ ہے تو ایک رقم بھی تو معین کرنا مشکل ہو جائے گا نا. فار ایگزامپل کسی گھر کا ہے تو ابھی کیسا یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ زیادہ نہ دیں؟ زیادہ نہ دیں اس سے مراد آپ دیکھیں مہنگائی دیکھ رہے ہیں یقیناً. ہاں. تو آپ ایک اندازے کے مطابق کہ جو عرف میں ایک معمولاً جو ایک فیملی کا جو خرچ ہوتا ہے اس کے مطابق حساب لگا کر آپ دے سکتے ہیں، لیکن جو ان کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو اور وہ اسراف نہ کرتے، یہ تمام باتوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اتنا آپ دے سکتے ہیں. اوکے. ایک ذہن میں ایک سوال بہت ٹائم سے آ رہا تھا کہ جب بھی ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں جب بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں تو جب نماز صلاۃ کا ذکر ہوتا ہے تو زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے. جی. خمس کا نہیں ہے. تو لیکن ہم لوگوں میں سب سے زیادہ، ہم خاص کر مذہب جعفریہ کی بات کر رہے ہیں، خمس کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اور زکوٰۃ کا مطلب، تو زکوٰۃ کب نکالنا ہے، کیسے نکالنا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو لیکن ہے کہ آپ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ نکالو، تو یہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ایسا نہیں کہ خمس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. آپ نے بتایا تھا جیسے کہ سورہ انفال کی اس آیت میں 41 نمبر کی آیت میں خداوند عالم نے باقاعدہ واضح طور پر ایک جگہ بھی آیا تو ایک جگہ جو ہے خمس کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ کثرت سے آیا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں بہت کثرت سے آیا ہے. اس کا جواب میں بجائے کہ اپنی طرف سے دوں، آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظ اللہ کی ایک ویب سائٹ ہے کہ جس کا نام جو ہے مرکز ابحاث عقائدیہ ہے. جس طرح سے آپ نے سوال کیا وہاں بھی یہ سوال تھا، تو آغا کے جو مکتب سے جواب دیا گیا کہ اصلاً اگر آپ دیکھیں گے کہ جو زکوٰۃ ہے یہ دو طرح کی، ایک زکوٰۃ عرفی ہے، ایک زکوٰۃ شرعی ہے. زکوٰۃ شرعی جو قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ہے وہ عام زکوٰۃ کا تذکرہ ہے جس میں تمام زکوٰۃ شامل ہے. ضروری نہیں کہ اس میں جو ہے ہماری جو آپ شرعی زکوٰۃ سمجھ رہے ہو وہ تو موجود ہے. اس لیے کہ جو قرآن میں بار بار زکوٰۃ کا ذکر آیا، کثرت سے زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، ایک تو یہ کہ وہ دونوں طرح کی زکوٰۃ ہے، عرفی بھی ہے یعنی مالی بھی ہے اور غیر مالی بھی ہے. غیر مالی کیا ہے؟ عرف سے مراد کہ عام طور پہ بہت ساری چیزوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے مثلا علم کی زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، جس طرح سے بدن کی زکوٰۃ، بدن کی زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ. جی. جبکہ شرعی زکوٰۃ میں صرف جو ہے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے. اچھا. لہٰذا اگر ہم یہ دیکھیں قرآن مجید میں دونوں طرح کی زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، لہٰذا اس میں ہمیں کثرت نظر آتی ہے. ایک بات. دوسری بات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے بعض مرتبہ جیسے کہ آغا کے مکتب سے جو جواب آیا کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر جو ہے اقوام یعنی امت محمدی سے ہٹ کر دیگر اقوام جو انبیاء کی جو ہے قومیں تھیں ان کے لیے بھی زکوٰۃ کو حکم ہے، جبکہ ان کے ہاں زکوٰۃ کا تصور ویسا نہیں تھا جو ہمارے ہیں. جو آج جو زکوٰۃ کا تصور ہے یعنی شریعت محمدی ویسا تصور نہیں ہے. لہذا ہمارا زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم کچھ اور تھا، جبکہ ہمارے ہاں تصور کچھ اور ہے. تیسری بات جو یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا کثرت سے ذکر آ رہا ہے اور کسی چیز کا ایک مرتبہ ذکر آ رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ جس کا کثرت سے ذکر آ رہا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، جس کا ایک مرتبہ ذکر آ رہا ہے اس کی اہمیت کم ہے. اس کی مثال خود اس مکتب کی جو ہے ویب سائٹ پہ یہ دی ہے، آغا کے مکتب سے جو جواب دیا گیا. مثلا اگر قرآن میں جناب موسیٰ کا نام کثرت سے موجود ہے اور ہمارے نبی کا مثلا نام جو ہے کم موجود ہے، ایک مرتبہ نام ہے مثلا، تو کیا اس کا مطلب جو ہے جناب موسیٰ ہمارے نبی سے افضل ہوگا؟ نہیں، ضروری نہیں. اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف قرآن ہمارے یہاں صرف استنباط احکام میں صرف قرآن ہی تو نہیں، احادیث بھی ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 110 حدیثیں خمس کے سلسلے میں موجود ہیں. اچھا. تو اس کا مطلب یہ کہ کثرت سے احادیث بھی موجود ہیں. اگرچہ ہم دیکھیں اس زمانے میں زکوٰۃ کا تصور بہت زیادہ تھا، چونکہ کثرت سے لوگ جو ہے کھیتی باڑی کرتے تھے اور جانور. اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں کہ جیسے کہ پیغمبر اور آپ کے ماقبل جو ہے زیادہ تر جو ہے کاروبار یہی بھیڑ بکری اونٹ اور یہ تمام چیزیں تھیں، جبکہ آج جو ہے اس طرح کا تصور موجود نہیں. لہذا ممکن ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے لوگوں کو زیادہ تاکید کی، جبکہ اس زمانے میں خمس بہت کم تجارت وغیرہ جو ہے بہت خاص افراد جو بڑے بڑے افراد تھے وہی کرتے تھے، عام لوگ تجارت نہیں کرتے. تو اس طرح کی بہت ساری وجوہات ہیں. وہ بھی ہے نا کہ زکوٰۃ آپ اتنا آپ کے پاس ہو تو آپ نکالیں، ایسا ہے کچھ؟ چونکہ زکوٰۃ کے لیے خاص نصاب ہے، اگر ہم پورا دیکھیں تو یہ تقریباً صرف 2.5% بنتا ہے. چونکہ ہمارے یہاں خمس کیوں رکھا ہے؟ چونکہ یہ دونوں ٹیکس ہیں محصولات میں سے، اور دونوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کی جو ہے فلاح بہبود ہو، ترقی کے امور ہوں، دین کے کام آگے بڑھیں
اور معارف الہی کو آگے لے جایا جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ کو جو 2.5% ہے اس سے تمام امور پورے نہیں ہو سکتے، جبکہ ہمارا خمس جو ہے ہماری زندگی کی بہت ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے. لہذا ہم زکوٰۃ سے دیکھیں کہ وہ تمام چیزیں پوری نہیں ہو سکتی، جبکہ موجودہ زمانے میں تو بالکل نہیں ہو سکتی، جبکہ اب زکوٰۃ بہت کم ہو چکا ہے. نہ تو اب کسی کے پاس اتنی بھیڑیں ہیں، نہ اونٹ ہیں، نہ بکریاں، جسے جو نصاب کا جن کا نصاب میں جو آتا ہے کھیت ہے، لیکن کھیت کا بھی ہے کچھ کرائٹیریا، لیکن اس میں بھی جو غلات ہیں، جو غلہ ہے، جو اناج ہے، اس کے بھی ایک نصاب ہونا چاہیے. جبکہ آج کے موجود زمانے میں شاید کسی مومن کے پاس ہو بہت کم ہے. من کتنا کنٹل ایسا کچھ جی، اس کا ایک باقاعدہ نصاب ہے جو شریعت نے بیان کیا کہ غلات اربا. اگر کسی کے پاس اتنا ہوتا ہے تو وہ برائے کرم مولانا سے، علماء کرام سے رابطہ کریں کہ آپ کے پاس کھیت زیادہ ہے اور گیہوں اناج وغیرہ جو غلات اربا ہے تو ان کے اوپر ہے لازم دینا. ہاں، ان کے اوپر اگر نصاب تک پہنچ جائے اور اپنا وہ تمام کی تمام جو ہے، کچھ آئیڈیا ہے کتنا ہے نصاب؟ اس کے مختلف الگ الگ نصاب ہیں. مثلا گیہوں کا نصاب الگ ہے، چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں. اگر ہم نصاب کو بیان کریں تو غلات اربا کا، انعام ثلاثہ 3 بھیڑ بکری اونٹ کا، ہر ایک کا الگ الگ نصاب ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں جو ہے ان تمام مخارج کو نکال کر جو اس میں خرچ کیا ہے اور اس میں سے اب جو بچ جائے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو ایک جو خاص نصاب ہے. تو اگر انشاءاللہ ہمارے لیے اگر موقع ملا ہم ناظرین کو، اور چونکہ عام طور پر آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت کم ہے تصور. اچھا، لیکن جیسے ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو زکوٰۃ کا جو تصور ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جو دین اسلام کے اور فرقے ہیں اور جو ان لوگ کثرت سے ادا کرتے ہیں، وہاں پہ خمس کا کانسیپٹ نہیں ہے اتنا. یقیناً جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو بولتے ہیں خمس، تو ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا. ایسا نہیں ہے کہ دیگر مذاہب میں، ہمارے مکتب تشیع کے علاوہ دیگر مذاہب میں جو ہے خمس کا تصور نہیں ہے. دیگر مذاہب میں بھی خمس کا تصور ہے، لیکن چونکہ اگر ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں تو جو مفسرین ہیں یا جو راویان حدیث ہیں ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ مکتب امامیہ نے یہاں جو ہے غنیمت سے مراد جو ہے تمام چیزوں کی غنیمت یعنی بچت اور منفعت کو لیا ہے. جبکہ دیگر فرقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں غنیمت سے مراد صرف وہ جو مال غنیمت یعنی جو جنگ میں ہوتا ہے، یعنی جو جنگ ہوتی ہے اور اس میں جو بچ جاتا ہے وہ اس میں خمس تصور کرتے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں تمام چیزوں میں من شے، لفظ من شے آیا جس کے بارے میں خود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں من شے خود بتا رہا ہے وَعَلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ یہاں عام غنیمت مراد ہے، صرف جنگ میں حاصل ہونے والی غنیمت مراد نہیں ہے، یعنی بچت نہیں ہے. لہذا ان کے ہمارے بس اتنا ہی فرق ہے. جبکہ ان کے یہاں بھی ایسا نہیں کہ خمس کا تصور نہیں ہے، خمس کا تصور پایا جاتا ہے. اور باقاعدہ بہت ساری کتابوں میں اگر آپ یقیناً وقت ہوتا تو ہم تقریباً بہت ساری کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ جس میں جو ہے خمس کا باقاعدہ تذکرہ موجود ہے. جیسے کہ ابتدا میں ہم نے صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث کے جس میں برادران اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے کہ خود پیغمبر اکرم فرماتے میں نے اپنی امت کو جو ہے 4 جو حکم دیے، اور اس میں جو ہے خمس کا آپ نے کہا کہ آپ ادا کریں جب بھی آپ کے پاس کچھ بچتا ہے. جو یہ حدیث وہاں پر بھی ملتی ہے، وہاں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں جیسے جامع ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابن داؤد ہے، اور دیگر کتابوں میں اس طرح کے احادیث موجود ہے کہ جس میں خمس کا تصور موجود ہے. ایسا نہیں کہ صرف زکوٰۃ کا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں زکوٰۃ صرف جو ہے اگر نصاب تک پہنچتی ہے اور خود خاص چیزوں میں، جیسے کہ ہم نے کہا کہ مثلا جو 4 غلے ہیں یا پھر یہ 3 طرح کے جو جس کو انعام ثلاثہ کہتے ہیں، بھیڑ بکری اونٹ وغیرہ ہے، یا پھر یہ کہ سکے دار جو ہے سونا چاندی جو ہے سکے دار، جبکہ آج کے زمانے میں سکے کا رواج بھی نہیں ہے، یعنی اس طرح سے، یا پھر یہ تمام چیزیں جن میں زکوٰۃ کا تصور آج کے زمانے میں نہیں پایا جاتا، لہذا بہت زیادہ اس کا بیان نہیں ہوتا. جبکہ خمس جو ہے تمام چیزوں میں نکالنا. اچھا، خمس کا ایسا بھی چھوٹی سی بھی چیز اگر آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کی ڈیٹ فار ایگزامپل میری 1 جن کو، مطلب 1 جنوری کو اگر ہم خمس نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ کی ڈیٹ ہے 15 شعبان کو، اور بہت بہترین دن ہے. تو اس دن ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ہر گھر کا ایک ایک چیز حساب کتاب کرے بیٹھے، یا اندازاً نمک کا، شکر کا، چائے کی پتی کا، دال کا، چاول کا ایک رقم نکال لے، وہ صحیح ہے؟ کیونکہ راشن کا تو کیلکولیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یقیناً کہ بہت ساری چیزیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب آپ حساب کے لیے بیٹھتے ہیں خمس کے حساب کے لیے، اس دن کیش اماؤنٹ تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو آپ گن لو گے، بچت سمجھ میں آ رہی، لیکن جو راشن، پیٹرول، یہ سب ہے، یہ سب کا کیا ایک اندازہ اماؤنٹ لگا لے کہ 1000 روپیہ کا ہم لائے تھے یہ مہینے میں، تو 200 نکال لیں اس میں سے، ایسا؟ یقیناً آپ تمام چیزوں کو کاؤنٹ کریں، اور ضروری نہیں کہ بہت زیادہ اس میں دقت کریں، ایک اندازے کے مطابق. جب حرام اور حلال کی بات ہو رہی تو اگر ایک نمک کا ایک دانہ بھی چھوٹ گیا تو وہ بھی پھر جائز نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ایسے اگر عام طور پر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں، خود آپ کہہ رہے ہیں کہ دقت ہوتی ہے کہ آپ اس کا حساب لگائیں، اندازہ لگائیں، نہیں ہم کہہ رہے ہیں کیا کرے، کرنا کیا ہے، آپ سولوشن بتائیے. اس کا یہ ہے کہ تمام چیزوں کی ایک قیمت کا ایک اندازہ لگا، جو آپ کے پاس بچت ہے، جو چیزیں بچی ہیں، جو خرچ ہو گئی اس کو تو آپ کو نہیں کرنا ہے، لیکن جو چیزیں آپ کے پاس بچی ہیں،
چاہے وہ چھوٹی ہوں بڑی ہوں. خصوصاً جو بڑی بڑی چیزوں کو اس کا تو آسان ہے حساب لگانا, لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کا ایک اندازاً جو ہے آپ حساب لگا سکتے ہیں. مثلاً آپ کے ڈبے میں کتنا نمک بچا ہے, کتنا مثلاً چاول بچا ہے, ایک اندازہ آپ لگائیں. تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو تولنے کے لیے جائیں, نہیں, لیکن ایسا کوئی گناہ نہیں ہے نا, ایک لمسم اماؤنٹ اگر ہم پکڑ لیتے ہیں تو اللہ بہتر جاننے. کوئی گناہ کی بات نہیں اگر آپ اندازے مطابق, لیکن اگر آپ کوشش کریں کہ زیادہ اندازہ لگائیں, کم نہ لگائیں, تاکہ زیادہ جائے کم نہ جائے. کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن زیادہ مشکل نہیں ہے, دیکھیے مشکل ہو سکتا ہے, جی مشکل ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. لہذا ہم کر سکتے ہیں اگر کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم دیں اور کم سے کم نہ ہو. لہذا یہ کوشش جاری رکھیں انشاءاللہ. آگا بہت شکریہ. لیکن جب بھی اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے, اگر اس کا فائدہ پتہ ہوتا ہے تو لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف آتے ہیں, اور خمس کے بارے میں اگر ہم لوگوں کو بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے, اس سے کام کیا ہو رہا ہے, تو پیغام کے طور پر جانے سے پہلے ایک بار میں پھر سے یہ پوچھتا ہوں کہ خمس نکالنے کا فائدہ کچھ اور روایت یا حدیث میں ملتا ہے؟ یقیناً جیسا کہ ہم نے ابتدا میں آپ سے بیان کیا تھا اور اپنے ناظرین سے بیان کیا کہ خمس کے بہت سارے فوائد ہیں, جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اس کے ذریعے سے نسل کی پاکیزگی ہوتی ہے, دین کو تقویت ملتی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہم السلام کی نصرت اور مدد ہوتی ہے. اس میں ساتھ میں خود انسان کا شخصی فائدہ بھی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کی نسل پاکیزہ ہوتی ہے, دوسرے کہ اس کے مال و دولت خمس کے ذریعے سے پاک اور پاکیزہ ہوتی ہے. جیسے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, کہ ما اريد بذلك, کہ ہم خمس آپ سے نہیں چاہتے, لیکن ہمارا مقصد کیا ہے, الا ان تطہروا, ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کا مال جو ہے یہ پاک ہو جائے. یعنی ہم ایک تو خود انسان کی نسل کی پاکیزگی اور دوسرے اس کے مال کی پاکیزگی, پھر اس کے علاوہ خود عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے, اور بالخصوص ذریت پیغمبر کی. جیسے ہم نے بتایا کہ سادات کو اس لیے دیا تھا تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے یا کسی کے محتاج نہ ہو, لہذا ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے, ان کے فقر و فاقے اور ان کی تندرستی کو ختم کرنے کے لیے. ایک جگہ روایت میں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے خمس, خود جو ہمارے گناہ ہیں اس کی کفارہ ہے اور روز قیامت کے لیے ذخیرہ ہے. یعنی یہ گویا ہم اگر جو خمس دے رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ مال ختم ہو رہا ہے, ایسا نہیں, بلکہ یہ ہمارا سیونگ ہو رہا ہے کہاں کے لیے, روز آخرت کے لیے. جیسا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن اخراجہ, کہ ہم جو خمس نکالتے ہیں یا ہم جو آپ خمس جو ادا کرتے ہیں نکالتے ہیں, دراصل یہ ہمارے گناہوں کا کیا ہے, ایک طرح سے کفارہ ہے. اور دوسرے کہ آپ یہ اس دن کے لیے کہ جب آپ محتاج ہوں گے, یعنی روز قیامت کے لیے, یہ اس کے لیے بہترین ذخیرہ ہے. اسی طرح سے ایک شخص جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ میں خمس کا مال لے کر آیا ہوں اور آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ میں اور میرے والد, یہ کون پانچوں امام کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرے والد تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں. دراصل خمس جو ہے ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے. اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دراصل خمس جو ہے مکتب اہل بیت کی حفاظت کے لیے, کہ مکتب اہل بیت کی حفاظت کے لیے خداوند عالم نے رکھا ہے. لہذا اگر تمہارے لیے مقدر ہو, پاسبل ہو, تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے خمس ادا کرو. اور یہ ہمارے یہاں فتویٰ بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ تاخیر نہیں کر سکتے, اپنے پاس نہیں رکھ سکتے, جتنی جلدی ہو آپ خمس کے مال کو ادا کریں, ورنہ اگر خدا نخواستہ کھو جائے اور چوری ہو جائے تو آپ ضامن ہوں گے. لہذا جلد سے جلد ادا کر دیا جائے. فتویٰ بھی ہے اور امام بھی فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر امام کی دعا چاہتے ہو, اگر یہ چاہتے ہو کہ تم خمس جو ہے دے کر یہ تمام امور کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اہل بیت کے مکتب کی جو ہے مدد ہوتی ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے سے تمہارے رزق میں برکت بھی دے گا, اور اس کے ذریعے سے تمہارے لیے یہ خمس جو ہے جنت کی کنجی, جسے ہم کی کہتے ہیں, چابی جو ہے قرار دے گا. یعنی ہماری جنت کی چابی بھی ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خمس ادا کریں, اور انشاءاللہ اس میں نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. فائدہ ہی فائدہ ہے. بے شک دین اسلام کا کوئی بھی کام جو امور بتائے گئے ہیں اگر اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو اس میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے. آقا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. ایک لاسٹ ایپیسوڈ یا کچھ اور بھی سوالات ہیں جو اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین, ایک بار پھر سے آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جائیے گا نہیں, اس پروگرام میں دیکھیے گا. خمس کے حوالے سے ہم لوگ اور بھی زیادہ گفتگو کرنے والے ہیں, اور وہ کچھ ایسے بیسک سوال ہوں گے جو ہماری زندگی سے جڑے ہوں گے, جو خمس کے مسئلے کو کلیئر کریں گے, اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے ہم لوگ یہ کام کو انجام دے سکتے ہیں. دیکھیے گا ضرور اس پروگرام کو. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. دیجیے اجازت ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ. خدا حافظ.